غزوہ احد۔ جنگ بدر کے بعد ایک طرف تو خود اہل مکہ کے دلوں میں آتش انتقام موج زن تھی، دوسری طرف مدینہ کی یہودیوں اور منافقوں نے ان کو برا نغیختہ کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ تیسری طرف ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے، جس کی باپ اور بھائی بدر میں قتل ہوئے تھے، ابو سفیان کو غیرتیں دلائی۔ چنانچہ ابو سفیان، جو تمام سرداران مکہ کے مقتول ہونے کے بعد مکہ میں سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوا۔ تجارت شام کا قافلہ جو جنگ بدر کے قریب ابو سفیان کی نگرانی میں واپس آیا تھا، 50,000 مسقال سونا، 1,000 اونٹ منافع میں لایا تھا۔ اس قافلے کا یہ تمام مال اس کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ سب سامان جنگ کی تیاری و فراہمی میں لگا دیا گیا۔ ملک عرب کے دوسرے قبیلوں میں شعراء روانہ کیے گئے، انہوں نے لوگوں کو قریش کی امداد پر آمادہ کیا۔ چنانچہ تمام بنو کنانہ اور اہل تہامہ قریش کے شریک ہوئے۔ قریش کے تمام حلیف قبائل نے ان کی مدد کی۔ مکہ کے حبشی غلاموں کو بھی شریک جنگ اور داخل فوج کیا گیا۔ رجز خاں اور مرد اور بہادری دلانے کے لیے عورتیں بھی ساتھ لے گئیں۔ غرض پورا سال مکہ والوں نے تیاریوں میں صرف کیا، اور ان تیاریوں میں مدینہ کے یہودی اور منافقوں نے خفیہ طور پر ہر قسم کی خبریں پہنچا کر اور مشورے دے کر قریش کی سب سے زیادہ امداد کی۔ غرض 3,000 جنگجو اور برد آزما بہادر کا لشکر ماہ شوال کی ابتدا تاریخوں میں روانہ ہوا۔ جنگ بدر کے مقتول سرداران قریش کی لڑکیاں اور بیویاں بھی ہمراہ چلی کہ اپنے عزیزوں کے قاتلوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں۔ شعراء بھی ساتھ تھے، وہ اپنے اشعار سنا کر راستہ بھر بہادروں کے دلوں میں لڑائی کا جوش اور شوق پیدا کرتے ہوئے چلے۔ شرفا قریش کی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ سپہ سالار تھی، جس طرح مردوں میں ابو سفیان تمام لشکر کا سپہ سالار عظیم تھا۔ جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام وحشی نامی تھا، اس نے وحشی کو بھی ہمراہ لیا، کیونکہ وحشی حربہ یعنی کہ چھوٹا نیزہ چلانا خوب اچھی طرح جانتا تھا، یعنی حربہ کو پھینک کر مارتا تھا، جس کا نشانہ بہت ہی کم خطا ہوتا تھا۔ جبیر بن مطعم سے کہا کہ اگر تو نے حمزہ کو قتل کیا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ اسی طرح ہندہ نے کہا کہ اس صورت میں میں تجھے اپنا تمام زیور اتار کر دے دوں گی۔ بعض تاریخوں میں اس لشکر کفار کی تعداد 5,000 بھی لکھی ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ان کی تعداد 3,000 جنگجو آدمیوں پر مشتمل تھی، عورتیں اور شاگرد پیشہ لوگ تھے۔ کفار کا یہ لشکر مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے قریب پہنچنے کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کو بلا کر مجلس مشاورت منعقد کی۔ عبداللہ بن منافق بھی، جو مسلمان میں شامل سمجھا جاتا تھا، اس مجلس میں موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم کو مدینہ میں رہ کر مدافعت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رائے اس لیے بھی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ تلوار کی تھوڑی سی دھار گر گئی ہے، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید اس معرکہ میں مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ اپنا ہاتھ آپ نے ایک ذرہ میں ڈال دیا۔ ذرہ کی تعبیر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کو سمجھا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مدافعت کی جائے۔ ممکن ہے کہ اس نے اس رائے کے پیش کرنے میں اپنی کوئی خالص مصلحت مد نظر رکھی ہو، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے اکثر کی یہ رائے ہوئی کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دشمن کو ہماری کمزوری کا احساس نہ ہو۔ بوڑھی عمر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے تو اکثر کی رائے تھی کہ مدینہ میں بیٹھ کر مدافعت کرے، مگر نوجوانوں نے اس کو پسند نہ کیا۔ یہ 14 شوال جمعہ کا واقعہ ہے کہ اس مشورے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز جمعہ ادا کی۔
نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے ذرا پہن کر اور مسلح ہو کر باہر نکلے۔ اب ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رائے کی مخالفت کی، کہیں یہ بات مصیبت نہ ہو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ لوگ عرض کیا کہ آپ جو چاہتے ہیں، آپ جو پسند کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر مدافعت کی جائے تو ایسا ہی کرتے ہیں، ہم لوگ کوئی عذر نہیں پیش کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثرت رائے اور مجلس مشاورت کے نتیجے کو اس لیے پامال کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ کوئی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس کے متعلق نازل نہ ہوا تھا۔ ان لوگوں کی دلداری میں بھی مد نظر تھی جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے، اور اب اپنی بہادریوں کے جوہر دکھانے کے لیے بےتاب تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ میں ایک صحابہ کرام ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئے کہ نماز پڑھایا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ کا انتظام درست رکھے۔ 1000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ منافقت کی شرارت۔ ابھی کوئی 200-250 میل چلے ہوں گے کہ 1000 آدمیوں میں سے عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی طرف واپس چلا آیا اور کہہ دیا کہ ہماری رائے پر چونکہ عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے ہم مدینہ سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ ان 300 منافقوں کے جدا ہو جانے سے مسلمان کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 700 میں سے چھوٹی عمر کے لڑکوں کو بھی واپس کر دیا، اور کچھ تھوڑا ہی دن باقی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ سے 3 میل چل کر احد پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ کفار بھی پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ چونکہ شام ہو گئی تھی، اس لیے طرفین سے مقابلہ کی کوئی آمادگی ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑ کو پس پشت رکھ کر اپنا کیمپ قائم کیا۔ رات خاموشی سے گزار کر اگلے دن 15 شوال بروز شنبہ 3 ہجری کو میدان کارساز گرم ہوا۔ لڑائی سے پیشتر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپردگی میں پس پشت کی گھاٹی پر تعینات فرما دیا، اور ان تیر اندازوں کو حکم دے دیا کہ خواہ کوئی بھی حالت پیش آئے، جب تک تم کو دوسرا حکم نہ دیا جائے اپنے مقام کو، اپنی جگہ کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ بات تھی کہ اس گھاٹی میں سے ہو کر اور گھوم کر دشمن مسلمانوں کے عقب سے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم میدان جنگ کے اس نازک مقام کو فوراً تاڑ لیا تھا، اس لیے دشمن کے اس اچانک حملہ کی روک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیر انداز متعین فرما دیے تھے۔ صفوف جنگ آراستہ کر کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم مینا پر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور میسرہ بن منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا، حمزہ کو مقدمۃ الجیش مقرر فرمایا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار ابو جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور وہ اس تلوار کو لے کر نہایت ہی مسرت کی حالت میں اکڑ کر میدان جنگ میں پھرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، مگر کفار کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر اس طرح چلنا جائز ہے۔ دوسری طرف قریش نے اپنی صفوف جنگ کو آراستہ کیا۔ انہوں نے 100 سواریوں کی سرداری خالد بن ولید، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو دے کر مینا پر تعینات کیا، اور 100 سوار اکمرہ بن ابو جہل، یہ بھی ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، کو دے کر میسرہ پر مقرر کیا۔ بنی عبدالدار میں قدیم الایام سے قریش کی علم برداری چلی آتی تھی۔ ابو سفیان نے بنی عبدالدار کو جوش دلانے کے لیے کہا کہ تم اگرچہ قدیم سے قریش میں علم برداری پر مامور ہو، لیکن جنگ بدر میں تمہاری علم برداری کی جو نحوست ظاہر ہوئی وہ مجبور کرتی ہے کہ علم برداری کسی دوسرے کو سپرد کر دے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ علم برداری کی نازک خدمات بخوبی انجام دو گے
تو علم اپنے پاس رکھو ورنہ واپس کر دو۔ بنو عبد الدار نے علم نہیں دیا اور انتہائی بہادری دکھانے کا وعدہ کیا۔ ان مذکورہ 200 سواریوں کے علاوہ لشکر قریش میں 200 کوتل گھوڑے اور تھے جو وقت ضرورت کے لیے محفوظ تھے۔ مشرکین کے تیر اندازوں کا سردار عبداللہ بن ربیہ تھا۔ ادھر کم از کم 3000 باساز و سامان جرار لشکر تھا جو قریش اور دوسرے قبائل کے انتخابی بہادروں اور تجربہ کار جاں بازوں پر مشتمل تھا۔ ادھر صرف 700 یا 700 سے کم کچھ آدمی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی فوج میں تھے، جن میں 15 سال کی عمر تک کے لڑکے بھی شامل تھے۔ لشکر اسلام میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ غرض تعداد میں مسلمان کفار کے مقابل میں چوتھائی سے بھی کم تھے اور سامان جنگ میں تو عشیر بھی نہ تھے۔ اب آغاز جنگ ہوتی ہے۔ لڑائی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے ابو عامر راہب جو مدینہ کا باشندہ تھا، قبیلہ اویس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم میں بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا، مدینہ میں مسلمانوں کے آنے سے آتش حسد میں جل بھن گیا تھا اور مکہ میں جا کر رہنے لگا تھا۔ وہ کفار کے ساتھ آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ میں میدان جنگ میں قبیلہ اویس کے لوگوں کو اپنی طرف بلا لوں گا۔ لشکر کفار سے نکل کر میدان میں آیا، بنو اویس کو آواز دی، مگر انصار نے اس کو دھتکار دیا اور وہ شرمندہ ہو کر کے رہ گیا۔ اس کے بعد طرفین سے حملہ آوری ہوئی۔ حمزہ علی اب وہ جاں مردانہ شجاعانہ کارہائے نمایاں ظاہر کیے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ ابو دجانہ کفار کو قتل کرتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے کہ ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان ان کی زرت پر آ گئی اور اس نے اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر چیخ ماری۔ ابو جانہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر کہا کہ عورت ہے، فوراً اپنا ہاتھ روک لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عورت کے خون سے آلودہ نہ ہو، اس طرح ہندہ بنت عتبہ کی جان بچ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد خوب زور و شور سے ہنگامہ کارزار گرم تھا، ایک شقی نے دور سے ایک پتھر پھینک مارا جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہونٹ زخمی ہوا اور نیچے کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے مبارک ایک گڑھے میں جا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مختصر جماعت فراہم ہو گئی اور لڑائی شدت سے جاری ہوئی تو کفار کے حملوں میں سستی پیدا ہونے لگی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مار مار کر ہٹا دیا۔ اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ساتھ پہاڑ کی ایک بلندی پر چڑھ گئے۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ کفار کے نرغہ سے نکل کر پہاڑ کو پشت پر لے لیں اور لڑائی کا ایک محاذ قائم ہو جائے۔ چنانچہ یہ تدبیر یعنی کہ لڑائی کے لیے بہترین مقام کو حاصل کرنا بہت مفید ثابت ہوا۔ مسلمانوں کے بلند مقام پر چڑھ جانے کے بعد ابو سفیان بھی پہاڑ پر چڑھنا چاہا اور وہ کفار کی ایک جماعت کو لے کر دوسرے راستے سے زیادہ بلند مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو اوپر چڑھنے سے باز رکھو۔ حضرت فاروق اعظم چند ہمراہیوں کے ساتھ اس طرف روانہ ہوئے کہ ابو سفیان کی جماعت کو نیچے دھکیل دیا۔ اب مسلمانوں کی جمعیت جلد جلد بڑھنے لگی۔ مسلمان جو منتشر ہو گئے تھے پہاڑ کی اس بلندی پر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے۔ کفار کو اب یہ جرأت نہ ہوئی کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، مگر ایک کافر ابی بن خلف جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا پہلے ہی سے ارادہ کر کے آیا تھا،
اپنے گھوڑے پر سوار نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر حملہ آور ہوا۔ اس کو آتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ وہ قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابہ سے جس کا نام حارث بن سما تھا کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس پر وار کیا۔ نیزہ کی انی اس کی گردن کے نیچے کی ہڈی میں لگی۔ یہ زخم بہت معمولی سا معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ یہ زخم کھا کر نہایت بدحواسی کے ساتھ بھاگا۔ وہ جبکہ حملہ آور ہوا تھا تو یہ شور مچاتا ہوا چلا تھا کہ میں محمد کو ضرور قتل کر آؤں گا۔ جب اس بدحواسی کے ساتھ بھاگ کر گیا تو مشرکین نے اس کا مذاق اڑایا۔ چنانچہ اس زخم کی وجہ سے وہ واپسی میں مکہ پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں مر گیا، اور یہی ایک شخص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا کہ کیا تم لوگوں میں محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو جواب مت دو۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ اس طرف سے کچھ جواب نہ ملا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم میں عمر بن خطاب ہے؟ اس پر بھی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار فرمایا۔ پھر وہ بولا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب قتل ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاب نہ رہی، فوراً چلا کر بولے اے اللہ کے دشمن، یہ سب زندہ ہے اور تو رسوا ہوگا۔ یہ سن کر کچھ تعجب سا معلوم ہوا۔ فخریہ لہجے میں کہنے لگا کہ حبلی کی جے، حبلی کی جے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اس کو جواب دو کہ اللہ برتر بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سن کر کہا کہ عزا ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق جواب دیا کہ اللہ ہمارا ولی ہے، تمہارا ولی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ لڑائی جنگ بدر کے برابر ہو گئی، یعنی کہ ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق جواب دیا کہ نہیں، برابری نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے بلند آواز سے کہا کہ اب ہمارا تمہارا مقابلہ آئندہ سال پھر بدر میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کہہ دو کہ اچھا، ہم کو یہ وعدہ منظور ہے۔ ابو سفیان یہ باتیں کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ابو سفیان کے پیچھے بھیجا کہ ان کی روانگی کا نظارہ دیکھ کر آؤ۔ اگر انہوں نے اونٹ پر کجاوے کسے اور گھوڑے کو طول رکھے تو یہ مکہ کو چاہنا چاہتا ہے، اور اگر اس کے خلاف گھوڑے پر سوار ہوئے اور اونٹوں پر کجاوا نہ کسے تو مدینے میں حملہ کا قصد رکھتا ہے۔ اگر انہوں نے مدینے پر حملہ کا قصد کیا تو ہم ان پر ابھی حملہ آور ہوں گے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پیچھے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر خبر لائے کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر گھوڑوں کو طول رکھے ہوئے ہیں، جس سے ابو سفیان واپس مکہ چلا گیا۔